تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام الروم ہے جو دوسری آیت غلبت الروم سے ماخوذ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع، 60 آیتیں، 819 کلمات، 3534 حروف ہیں۔ زمانہ نزول۔ اس سورت کی پہلی 5 آیتیں اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی، جس کے علم محیط کے سامنے ماضی اور مستقبل کا ہر واقعہ عیاں ہے، اور حضور نبی رحمت محمد مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ افضل التحیۃ و اجمل الثناء اسی ہمادان اور ہمابین رب العالمین کے سچے رسول ہیں۔ لیکن یہ حجت قاطعہ اس وقت تک اپنی عظمت و جلالت کے ساتھ جلوہ نما نہیں ہوتی جب تک کہ روم و فارس کی باہمی طویل اور خون ریز آویزش کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اس لیے طوالت سے دامن بچاتے ہوئے ان آیات کا تاریخی پس منظر قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خسرو اول، جو نوشیروان عادل کے نام سے معروف ہے، کی وفات کے بعد اس کا چہیتا بیٹا ہرمز تخت ساسان کا وارث بنا۔ اپنے نامور باپ کی وسیع و عریض مملکت کے علاوہ اسے اپنے باپ کی شہرت، نیک نامی، عادلانہ اور دانشمندانہ آئین جہاں بانی بھی ورثے میں ملا۔ مزید برآں اسے بزر جمہر جیسے نیک نفس اور پاک تینت استاد اور فلسفی کی سرپرستی بھی میسر آئی، جو اپنی علمی قابلیت اور فلسفیانہ انداز فکر میں بے مثال تھا۔ لیکن جب بزر جمہر پیرانہ سالی کے باعث امور سلطنت سے الگ ہو کر گوشہ نشین ہو گیا تو اس کے نوجوان شاگرد ہرمز کے ارد گرد خوش آمدی اور بددیانت لوگوں کا جم گھٹا ہو گیا۔ انہوں نے چن چن کر نوشیروان کے مخلص اور زیرک مشیروں کو دربار بادشاہی سے نکال دیا اور آہستہ آہستہ ہرمز کے دل کو عدل و انصاف، نیکی اور رعایا پروری کے جذبات سے متنفر کر دیا۔ رفتہ رفتہ ملک کا نظم و نسق تباہ ہونے لگا۔ جن لوگوں نے ازراہ خیرخواہی بادشاہ کی توجہ کو بگڑتے ہوئے حالات کی طرف مبذول کرایا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ جہاں کہیں اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد اور احتجاج کی آواز بلند ہوئی، اسے عسکری قوت سے کچل دیا گیا۔ ہرمز نے اعلان کر دیا کہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، قاضی الحاجات بھی ہے اور اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ شاہی محلات کے در و دیوار، شاہی دربار کا کونا کونا، مملکت کے تمام شہر اور دیہات اور دجلہ کا پانی بے گناہوں کے خون سے رنگین نظر آنے لگا، اور اسی جبر و تشدد پر ہرمز اظہار فخر و مباحات کیا کرتا۔ آخر تنگ آ کر ملک کے مختلف صوبوں بابل، سوسا اور کارمینا نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ عرب اور ہند کے باجگزار سلاطین نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران کے ملکی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں نے بھی از سر نو اپنی ترک تازیوں اور غارت گریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ترکستان کا خان خانہ 3-4 لاکھ ترکوں کی جمعیت لے کر ایران کی مشرقی سرحد پر آ پہنچا اور ظاہر یہ کیا کہ وہ رومیوں کے مقابلے میں ہرمز کی امداد کرنے کے لیے یہ لشکر جرار لے کر آیا ہے۔ ناعاقبت اندیش ہرمز اس دام فریب میں پھنس گیا۔ اس نے اپنے شہروں کے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے۔ جب وہ اپنے قدم جما چکے تو اسے اس وقت معلوم ہوا کہ وہ تو فقط مملکت ساسان کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کرنے کے لیے آئے تھے، اور ترکوں نے رومیوں کے ساتھ ساز باز کرنے کے بعد ادھر کا رخ کیا تھا۔ اب ایران 2 جابر اور طاقتور دشمنوں کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ سارے خوش آمدی لرزہ برندام تھے۔ ہرمز خود پریشان تھا۔ اس وقت بہرام آگے بڑھا اور 10-12 ہزار بہادر سپاہیوں کو لے کر ترکوں کی ٹڈی دل افواج کو شکست فاش دی۔ ہرمز کے دل میں اس کے خلاف حسد کی آگ سلگنے لگی۔ اس کے حواریوں نے یہ چغلی کھائی کہ بہرام نے لوٹ کے مال سے قیمتی اشیاء اپنے لیے مختص کر لی ہیں، اس سے وہ اور بھڑکا۔ لیکن رومیوں کے اچانک حملے نے اسے انتقامی کارروائی سے روک دیا۔ بہرام کو بڑی پذیرائی بخشی گئی اور اسے رومیوں کے مقابلے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس جنگ میں بہرام کا ایک جنگی منصوبہ بادشاہ کو پسند نہ آیا، اور اس نے اسے بہانہ بنا کر اپنے ایک شاہی قاصد کے ذریعے سے ایک سوت یا اون کاتنے کی لکڑی، چرخہ اور ایک زنانہ جوڑا بھیجا۔ اس نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ زنانہ لباس پہنا اور اسی طرح اپنے لشکر کے سامنے آیا۔ اپنے بہادر جرنیل کی اس بے عزتی پر افواج کو یارائے صبر نہ رہا۔ سب نے بغاوت کر دی اور بہرام کے ساتھ حلف وفاداری اٹھایا۔ دوسرا شاہی قاصد جو بیڑیاں لے کر آیا تھا
تاکہ بہرام کو ان میں جکڑ کر حاضر دربار کرے۔ اسے لوگوں نے شدت غضب سے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔ قلیل عرصے میں لوگ بہرام کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے۔ سارا ملک اور دارالسلطنت مدائن بھی ہرمز کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بڑا لڑکا خسرو دوم اس شور و شغب میں شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک ساسانی شہزادہ بن ڈوز کی ترغیب پر وہ واپس آیا اور تاج شاہی اس کے سر پر رکھ دیا گیا۔ ایک عام عدالت میں ہرمز کو بطور مجرم پیش کیا گیا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ خلعت شاہی کی بجائے اس کے بدن پر چیتھڑے، اس کی اشک بار آنکھیں، وہ زنجیریں جن میں اسے جکڑا گیا تھا، دروں کے وہ نشان جو اس کے جسم پر جگہ جگہ نظر آ رہے تھے، اس کے ظالمانہ، سفاکانہ اور وحشیانہ افعال کی شدت کو کم نہ کر سکے۔ اس نے مطالبہ کیا کہ خسرو کو معزول کر دیا جائے اور اس کے چھوٹے بیٹے کو تخت نشین کیا جائے، لیکن اس کی یہ خواہش ٹھکرا دی گئی، بلکہ اس کے سامنے اس کی ملکہ اور اس کے لڑکے کی لاش رکھ دی گئی۔ اس کی آنکھوں میں گرم سوئیاں چبھو دی گئیں۔ ہرمز کو یہ لرزہ خیز سزا دینے کے بعد اس کے بیٹے خسرو کی رسم تاج پوشی بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ خسرو نے اپنے باپ کو زمین دوز قید خانے سے نکالا اور اسے محل میں ٹھہرایا۔ اس کے آرام و آسائش کے سارے اسباب فراہم کیے اور بڑے صبر و تحمل سے اس کی گالی گلوچ کو برداشت کرتا رہا، لیکن بہرام نے خسرو کو بادشاہ تسلیم نہ کیا اور اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ خسرو میں مقابلے کی تاب نہ تھی، حالات بھی اس کے موافق نہ تھے، اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا۔ چنانچہ اپنے دوستوں سے طویل مشورے کے بعد ترکوں کے ہاں پناہ لینے کی بجائے اس نے رومی حکومت میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ رومی سلطنت کی سرحد بھی قریب تھی اور راہ فرار بھی آسان تھا، چنانچہ وہ اپنی داشتہ عورتوں کو لے کر صرف 30 پہرے دار سپاہیوں کی میت میں رومی مملکت میں پناہ گزین ہوا۔ سرحدی حکام نے اسے پناہ دی۔ بڑے احترام کے ساتھ اسے بیزنطینہ کے بادشاہ موریس کے پاس پہنچا دیا گیا۔ رومی بادشاہ نے اس کا شاہانہ استقبال کیا، سابقہ رنجشوں کو بلا کر اس کی خاطر مدارت کی حد کر دی۔ جلا وطن شہزادے کو اس نے قیمتی تاج پہنایا، گراں بہا لال و جواہر اسے بطور تحفہ دیے اور اپنے بہادر وفاشیار جرنیل نورسس کو ایک لشکر جرار دے کر حکم دیا کہ وہ خسرو کا کھویا ہوا تخت اسے واپس دلائے۔ اس عرصے میں لوگ بھی بہرام سے دل برداشتہ ہو چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم تھے۔ جب خسرو رومی لشکر کو لے کر واپس آیا تو ایرانیوں نے اپنے معزول بادشاہ کا بڑے اتفاق سے استقبال کیا اور اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ بہرام نے 2 مقامات دریائے زور کے کنارے اور میڈیا کی سرحد پر خسرو کا مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ وہاں سے بھاگ نکلا، راستے میں کسی نے زہر دی اور یہ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح خسرو نے رومی بادشاہ موریس کی اعانت سے اپنا کھویا ہوا تخت واپس لیا۔ خسرو ماریس کی اس اعانت اور عنایت کے باعث اسے اپنا باپ کہا کرتا تھا۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خسرو کی خواہش پر رومی بادشاہ نے اپنی بیٹی مریم کی اس سے شادی کر دی۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہوا کہ ایران اور روم کے درمیان آئے روز جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دونوں حکومتوں میں صلح ہو گئی اور امن و امان قائم ہو گیا۔ رومی مملکت اور اس کے بادشاہ کی دھاک بیٹھ گئی اور ایران میں اس کا اثر و نفوذ اس حد تک بڑھ گیا کہ خیال کیا جانے لگا کہ خسرو عیسائیت قبول کر لے گا، لیکن ماگی کی شخصیت نے اس تصور کو ملیا میٹ کر دیا۔ مشرق میں موریس کا طوطی بول رہا تھا، لیکن یورپ میں حالات کا رخ اس کے خلاف تھا۔ موریس سے چند ایسی غلطیاں ہوئیں جن کی تفصیل کا یہ مقام نہیں کہ وہاں کے لوگ اس سے متنفر ہو گئے اور انہوں نے ایک معمولی فوجی فوکس کو اپنا سپہ سالار مقرر کر لیا اور قسطنطنیہ پر چڑھائی کر دی، لیکن باغیوں کو اپنی اس جلد بازی پر ندامت ہونے لگی۔ اس کے باوجود وہ ماریس کو بادشاہ بنائے رکھنے پر رضامند نہ ہوئے، البتہ اس کے بیٹے تھیوڈوسس اور اس کے سسر جرمانوس کے ساتھ دوستانہ خط و کتابت شروع کر دی۔ فوکس ایک بالکل غیر معروف آدمی تھا، شاہ روم اس کے نام تک سے واقف نہ تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ فوکس سازشی ہونے کے باوجود بزدل ہے تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، افسوس، اگر وہ بزدل ہے تو یقیناً ایک قاتل ثابت ہوگا۔ حالات تیزی سے بگڑتے گئے۔ آخر کار بدقسمت موریس اپنی بیوی اور 9 بچوں کو لے کر ایک چھوٹی سی کشتی میں ایشیائی ساحل کی طرف بھاگ نکلا، مگر باد مخالف کی شدت نے اسے مجبور کر دیا کہ کالیسٹن کے قریب سینٹ آٹونومس میں پناہ لے۔ یہاں سے اس نے اپنے لڑکے کو ایران بھیجا تاکہ خسرو شاہ ایران سے امداد طلب کرے، لیکن خود اس نے بھاگنے سے انکار کر دیا۔ اسے طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دی گئیں، لیکن یہ صبر سے برداشت کرتا رہا۔ جب اسے شاہی تخت سے اتار دیا گیا
تو اس کے جانشین کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ آخر کار نظر انتخاب فوکس پر پڑی اور اس کے سر پر بیزنطینی مملکت کا تاج رکھ دیا گیا۔ اس نے اپنے حامیوں پر انعام و اکرام کی بارش کر دی، ان کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ پادریوں نے بھی اس کی شاہی کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ یوحنا کے کلیسا میں لے جا کر اسے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تیسرے روز وہ ایک شاہی رتھ پر سوار ہو کر، جسے 4 سفید براق گھوڑے کھینچ رہے تھے، نکلا تو بے شعور عوام نے اس پر داد و تحسین کے پھول برسانے میں حد کر دی۔ اسے معلوم ہوا کہ موریس ابھی زندہ ہے۔ اس نے جلادوں کو بھیجا کہ اسے پکڑ کر لائیں۔ چنانچہ موریس اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ اس مقدس کلیسا سے پکڑ کر لایا گیا۔ اس کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو یکے بعد دیگرے قتل کر دیا گیا۔ جب بھی جلاد اس کے کسی بیٹے کا سر قلم کرنے کے لیے ضرب لگاتا، وہ بڑی جرأت سے کہتا، اے خدا تو عادل ہے اور تیرے فیصلے درست ہیں۔ آخر اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور ان کے سروں کو سر بازار لٹکا دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 63 سال تھی اور اس کا دور حکومت 20 سال۔ کچھ عرصہ بعد موریس کی بیوہ کانسٹنٹنیا کو اس کی 3 معصوم بچیوں سمیت کولیسٹن کے اسی میدان میں ذبح کر دیا گیا جہاں چند روز پہلے اس کے خامد اور اس کے 5 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جب ان خونی واقعات کا علم خسرو کو ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے محسن اور باپ موریس، اس کی بیوہ، اس کے بچوں اور بچیوں کا انتقام فوکس سے ضرور لے گا۔ چنانچہ خسرو نے فوکس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور رومی مملکت پر چڑھائی کر دی۔ جلد ہی مورڈین، دارا، امیڈا اور ایڈیسا کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور انہیں خاکے سیاہ بنا کر رکھ دیا۔ دریائے فرات کو عبور کر کے اس نے شام کے مشہور شہروں الیسپو وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ ادھر رومی فوکس کے مظالم اور ایرانیوں کے مقابلے میں اس کی شکست کے باعث اس سے دل برداشتہ ہو گئے۔ انہوں نے افریقہ کے گورنر ہرقل سے ساز باز شروع کی کہ وہ روم کا تخت سنبھالے اور رومی سلطنت کو تباہی اور بربادی سے بچائے۔ ہرقل بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے جوان سال بیٹے ہرقل ثانی کو اس مہم کے لیے نامزد کیا۔ اس نے بڑی جرأت اور تیزی سے پیش قدمی کی اور فوکس کو اس کے حملے کی اس وقت خبر ہوئی جب اس نے اپنے محل کی کھڑکیوں سے ہرقل کے جنگی بیڑے کے بادبان اور بلند پرچم لہراتے ہوئے دیکھے۔ معمولی جھڑپ کے بعد ہرقل فتح کے شادیانے بجاتا ہوا قسطنطنیہ میں داخل ہوا۔ فوکس کو پابجولاں حاضر کیا گیا، اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا گیا، اس کی لاش کو نظر آتش کر دیا گیا اور ہرقل نے فوکس کے حامیوں پر وہی ظلم و ستم کیے جو انہوں نے زمام اقتدار سنبھالتے وقت اپنے دشمنوں پر کیے تھے۔ یہ واقعہ 610 عیسوی کا ہے۔ یہ وہی سال ہے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ خسرو جو اپنے محسن کا انتقام لینے کے لیے بڑا چلا رہا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے محسن کا قاتل فوکس کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے۔ اگر اس کی چڑھائی کا مقصد صرف انتقام لینا تھا تو وہ پورا ہو چکا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اب واپس لوٹ آتا، لیکن اس نے ایک فرضی آدمی کو موریس کا بیٹا ظاہر کیا اور اپنا حملہ جاری رکھا۔ رومی مملکت کے جن علاقوں سے اس کا گزر ہوتا انہیں تاخت و تاراج کر دیا جاتا۔ ظاہر یہ کرتا کہ میں موریس کے اس بیٹے کو تخت نشین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محض بہانہ تھا، حقیقت میں وہ رومی مملکت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی اس مہم کو زیادہ زوردار اور پرجوش بنانے کے لیے اسے مذہبی رنگ دے دیا اور اسے مجوسیت اور عیسائیت کے درمیان جنگ قرار دے دیا۔ دوسری مذہبی اقلیتیں جو رومیوں کے متعصب حاکموں اور تنگ دل پادریوں کے مظالم کا شکار بنتی چلی آئی تھیں، انہوں نے ایرانیوں کا ساتھ دیا۔ چنانچہ 26,000 یہودی خسرو کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ صرف غیر عیسائی اقلیتیں ہی نہیں بلکہ وہ عیسائی فرقے جن کو کلیسا نے ملحد قرار دے دیا تھا، نستوری، یعقوبی وغیرہ، وہ بھی خسرو کے ساتھ ہو گئے۔ ایرانی فوجوں نے انطاکیہ پر قبضہ کر لیا۔ 613 عیسوی میں دمشق میں داخل ہوئیں۔ 614 عیسوی میں بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیلینا اور قسطنطین کے شاہی قلعے مسمار کر دیے گئے۔ کلیسوں کی ساری دولت لوٹ لی گئی۔ وہاں کا لارڈ پادری زکریہ گرفتار کر لیا گیا اور اصلی صلیب جس پر عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت مسیح کو سولی دی گئی تھی، پرشیا بھیج دی گئی اور 90,000 عیسائیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ انہی ایام میں مکہ میں توحید و شرک کی آویزش سنگین صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مکہ اور مضافات کے مشرکین اسلام کی شمع کو بجھانے کے درپے ہو گئے تھے۔ مسلمان اپنی قوت ایمانی کے بلبوتے پر ان کے پیہم مظالم کو برداشت کر رہے تھے اور وہ نور اسلام کو پھیلانے کے لیے ہر طرح سے کوشاں تھے۔ جب شام اور فلسطین میں ایرانی مجوسیوں کی کامیابی اور رومی عیسائیوں کی شکست کی خبریں پہنچیں
تو کفار مکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور کہنے لگے جس طرح ہمارے آتش پرست اور مشرک بھائی تمہارے ہم مسلک اہل کتاب کی مرمت کر رہے ہیں اور قدم قدم پر انہیں شکست دے رہے ہیں، ہم تمہیں بھی اسی طرح نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ حالات کفار مکہ کی تائید کر رہے تھے، رومیوں کی قوت دن بدن دم توڑ رہی تھی، ایرانی فوج اور ان کے شہنشاہ کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا، رومی مملکت کے مفتوحہ صوبوں کے خزانے لد لد کر کسرا کے قدموں میں ڈھیر ہو رہے تھے، اس کی فوجیں جدھر کا رخ کرتی فتح و کامیابی ان کے قدم چومتی۔ شام، فلسطین، اردن، لبنان پر خسرو کا پرچم لہرانے لگا۔ افریقہ میں مصر سے لیبیا تک کا علاقہ فتح کر لیا گیا۔ دوسرے محاذ پر ایرانی فوجیں خود قسطنطنیہ کے دروازے پر دستک دینے لگیں اور 616 عیسوی میں شہر کے سامنے ایک بلند پہاڑی پر ایرانی فوجوں نے اپنا کیمپ قائم کر لیا۔ ان حیرت انگیز فتوحات کے علاوہ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن خسرو کے جاہ و جشم کا یوں ذکر کرتا ہے: ایرانی شہنشاہ کی سطوت کے اظہار کے لیے 960 ہاتھی ہر وقت تیار رہتے، 20,000 اونٹوں پر شاہی سامان سفر لدا ہوا ہوتا تھا، شاہی استوبل میں 6,000 خچر اور اصیل گھوڑے موجود رہتے، جن میں سے شبدیز اور بریدہ اپنے حسن اور خوبیوں کی وجہ سے لازوال شہرت حاصل کر چکے تھے۔ شاہی محل کے دروازوں کے سامنے 6,000 شہ سوار پہرے دار مقرر تھے، محل کے اندر 12,000 غلام مختلف خدمات سر انجام دینے کے لیے مامور تھے، 3,000 کنواری دوشیزائیں ان کے علاوہ تھیں۔ دنیا حسن و جمال کی ملکہ شیریں کا نام کون نہیں جانتا، وہ خسرو کے محل کو 4 چاند لگا رہی تھی، لیکن خسرو کے ساتھ شیریں کی سرد مہری اور بے التفاتی کی تلافی کے لیے ایشیا کی حسین و جمیل عورتیں موجود تھیں۔ قیمتی ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کے نوادرات کا شمار تک نہ تھا۔ گبن نے یہاں خوب لکھا ہے: جب خسرو اپنے عظمت و عروج کے نشے میں مخمور تھا، اسے دنیا بھر میں اپنا کوئی ہمسر نظر نہ آتا تھا۔ اس وقت اسے ایک مکتوب موصول ہوا ایک ایسی ہستی کی طرف سے جو مکہ کا باشندہ ہے اور غیر معروف ہے۔ اس خط میں خسرو کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ تم سلامتی چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ۔ خسرو نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اور اس نامہ کو پرزے پرزے کر دیا۔ اس کی اس نازیبا حرکت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ خسرو نے میرا مکتوب پھاڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مملکت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پارا پارا کر دیا ہے۔ رومن امپائر، جلد 4 صفحہ 514۔ خسرو کی نخوت اور غرور کا اندازہ اس خط سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہرقل کو لکھا تھا۔ اس کی عبارت پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ خسرو نے ہرقل کو لکھا: سب خداؤں کے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے، اس کے کمینے اور بے شعور بندے کے نام، تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ ایک ایرانی جرنیل سین نے جب ہرقل کو مشورہ دیا کہ وہ صلح کے لیے اپنا سفیر خسرو کی خدمت میں بھیجے، شاید جان بخشی کی صورت نکل آئے۔ اس رسوا کن تجویز کو ہرقل نے فوراً قبول کر لیا اور اپنا سفیر امن اور معذرت خواہی کے لیے خسرو کے دربار میں بھیجا۔ اس نے جب یہ درخواست پیش کی تو خسرو غصے سے بے قابو ہو گیا اور گرج کر بولا: سفیر نہیں بلکہ خود ہرقل کو زنجیروں میں جکڑ کر میرے تخت کے سامنے لایا جائے، اور میں شاہ روم کو کبھی امن نہیں دوں گا جب تک اپنے مصلوب خدا کا انکار کر کے سورج دیوتا کی پوجا شروع نہ کر دے اور میرا مذہب اختیار نہ کر لے۔ یہ حالات تھے جب قرآن کریم کی یہ آیات طیبات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور آخری رسول پر نازل فرمائیں، جن میں یہ مجدہ سنایا گیا کہ چند سال میں رومی غالب آ جائیں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی۔ چنانچہ گبن لکھتا ہے کہ جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس وقت اس کا پورا ہونا ناممکن تھا، کیونکہ ہرقل کے عہد حکومت کے پہلے 12 سالوں میں ہر وقت یہ خطرہ لاحق تھا کہ رومی مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جب اس ظالم و سفاک کے پنجہ استبداد سے نجات کی کوئی راہ نظر نہ آئی تو ہرقل نے اپنی عظیم مملکت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے کا عزم مصمم کر لیا۔ سب سے پہلے اسے جنگی تیاریوں کے لیے روپیہ کی ضرورت تھی۔ شاہی خزانہ پہم، جنگ و جدال اور فتنہ و فساد کی وجہ سے خالی ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے کلیساؤں میں جمع شدہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کی اور بڑی منت سماجت کے بعد پادری لوگ بھاری شرح سود پر قرضہ دینے پر رضامند ہوئے۔ انہوں نے کیسر سے پختہ وعدہ لیا کہ وہ یہ رقم بمائے سود واپس کر دے گا۔
مالی مشکلات پر قابو پانے کے بعد اس نے آزمودہ کار سپاہیوں کا ایک لشکر فراہم کیا اور ایسٹر کی عید کے 2 روز بعد اس نے کوچ کا طبل بجا دیا۔ اس نے شاہی خلعت فاخرہ اتار دی اور سپاہیانہ سادہ لباس زیب تن کیا اور اس عظیم تاریخی مہم پر روانہ ہو گیا۔ اس نے بری راستے کی بجائے بحری راستہ اختیار کیا اور بڑی سرعت کے ساتھ اپنے جنگی بیڑے کو شام کے ساحل پر لنگر انداز کر دیا۔ ایرانی فوجیں عرصے سے قسطنطنیہ کے قریب خیمہ تھیں۔ ان کے نرغے سے کیسر کس طرح نکلا، اس کی تفصیل علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے، جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ کیسر اپنے جنگی بیڑے کے ساتھ شام کے ساحل پر لنگر انداز ہو گیا اور آرمینیا کے کوہستانی دشوار راستوں سے ہوتا ہوا ایران کے قلب پر حملہ آور ہوا، اور ابن کثیر کے قول کے مطابق وہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ ایران کے پایہ تخت مدائن پر قبضہ کر لیا۔ وہاں بے شمار لوگوں کو تہہ تیگ کیا اور خزانے میں جو دولت تھی اسے لوٹ لیا۔ کسریٰ کی بیویوں اور اس کے اہل خانہ کو گرفتار کر لیا، اس کے لڑکے کا سر مونڈ دیا اور اسے گدھے پر سوار کر کے کسریٰ کی طرف بھیج دیا۔ کسریٰ جو اب تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا 40,000 کا لشکر لے کر واپس لوٹا۔ ہرقل کی پیش قدمی جاری رہی، اس نے ان کے سب سے بڑے مقدس آتش کدہ کو بجھا دیا، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کر دیا اور زر تشت کے مقام پیدائش آرمیا کو تباہ کر دیا۔ اس طرح اس نے اپنے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کا انتقام لیا۔ یہی وہ سال ہے جب کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی، جس میں کفار کو قوت و طاقت کے باوجود شکست فاش ہوئی اور ساری بے سر و سامانیوں کے باوجود مسلمان کامیاب و سرخرو ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رومیوں کے غلبے اور مسلمانوں کی فتح یابی اور فرحت و شادمانی کی جو خبر دی تھی وہ 10 سال کے کم عرصے میں پوری ہوئی، اور وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ کی عملی تفسیر مہر نیمروز کی طرح طالب حق کی شاہراہ حیات کو منور کرنے لگی۔ نوٹ: یہ معلومات مندرجہ ذیل کتب سے حاصل کی گئیں: تاریخ زوال رومن امپائر، گبن، تاریخ ابن خلدون، تفسیر ابن کثیر، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، مضامین سورت۔ اس تاریخی پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اس سورت کے مضامین اپنی بھرپور معنویت اور اثر انگیزی کے ساتھ عیاں ہوتے ہیں۔ ابتدائی آیات میں بتایا کہ انسان اپنی ظاہری جاہ و حشمت پر اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال بد کے نتائج سے بھی بے فکر ہو جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا آفتاب اقبال سدا یوں ہی چمکتا رہے گا، اس کے حسن و شباب کی بہار کبھی خزاں آشنا نہیں ہوگی۔ وہ قریبی عوامل بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں جو عنقریب اس کی عیش و نشاط کی بساط کو الٹنے والے ہوتے ہیں۔ انسان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام حیات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجا اسے دین فطرت کہا گیا ہے، جس سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ دین انسان کی فطری صلاحیتوں کو ختم نہیں کر دیتا، اس کی ترقی میں سنگ راہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان کی اس طرح آبیاری کرتا ہے کہ وہ برگو بار لا کر اس خاکدان ارضی کی زینت اور رونق میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس لیے اس کی پابندی ہر سلیم الفطرت آدمی کے لیے ضروری ہے۔ سورت کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی روشن دلیلیں ذکر کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وہی خدا ہے جو ان صفات کمال سے متصف ہے، اس کے علاوہ سب اس کے عاجز بندے ہیں۔ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی ہمسری کا خیال کرے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو اس کا شریک بنائے۔ دیگر مضامین اپنے اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیے اور حسب شوق قرآن کریم کے خیابان عرفان سے پھول چن چن کر زیب دستار بنائیے۔